بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے عاشقان اہل بیت، اے محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم ایک ایسے دن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جس دن کی ریت پر بہنے والا پکیزہ خون تا قیامت مظلوم کی آواز بن گیا۔ آج ہم بات کریں گے عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی، جس دن نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ اور جان نثاروں کے ساتھ حق کی سر بلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ صرف ایک شہادت کا واقعہ نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے حق و باطل کا معیار ہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پس منظر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زبان مبارک چسوا کر دودھ پلایا اور فرمایا، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین، یعنی حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، اللہ اسے محبوب رکھے جو حسین سے محبت کرے۔ آپ کی تربیت آغوش نبوت دامان علی اور سیرت فاطمہ کے سائے میں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن تھے، مگر دین کی فہم و بصیرت آپ کو وراثت میں ملی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ختم ہوا اور ان کے بیٹے یزید لعین نے خلافت پر قبضہ کیا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط بھیجا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے۔ ولید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ جیسا یزید جیسے لعین کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ یزید فسق و فجور، شراب نوشی، ظلم اور دین کی حدود کو پامال کرنے والا شخص تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا اور مکہ تشریف لے گئے تاکہ عوام میں حق بات بیان کر سکیں۔ کوفہ سے خطوط اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے تو اہل کوفہ نے ہزاروں خطوط بھیجے کہ آپ کوفہ آئیں اور ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے قاصد بنا کر بھیجا۔ کوفہ میں ابتدا میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار استقبال ہوا، مگر جیسے ہی ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کر آیا، اس نے دھوکہ، قید اور قتل کی سیاست شروع کر دی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ مکہ سے نکل چکے تھے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے واپس جانے کا مشورہ دیا، مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دین محمدی کی بقا میری جان دینے میں ہے تو آؤ تلواروں کو گلے لگا لوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا پہنچنا 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ دشمن کی فوج کی طرف سے پانی بند کر دیا گیا۔ شریر دشمن نے دریائے فرات تک پہنچنے سے بھی روکا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کا راستہ بھی اختیار کیا۔ فرمایا، مجھے واپس مدینہ جانے دو یا سرحد پر جہاد کے لیے بھیج دو۔ مگر یزید کے کرندے صرف ایک بات چاہتے تھے، بیعت یا موت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی۔ اہل بیت کی پیاس اور قربانی اہل بیت پر پانی 3 دن سے بند تھا۔ جب تڑپ رہے تھے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس سے زبان خشک ہو چکی تھی۔ امام پاک نے انہیں لے جا کر دشمنوں کے سامنے کھڑا کیا کہ اگر مجھ پر رحم نہیں تو اس معصوم پر رحم کرو، مگر حرمل ملعون نے تیر مارا جو علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ننھے شہزادے کو ہاتھوں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، اے رب، تیری بھی رضا کے لیے قبول کرتا ہوں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں علمدار وفا کہا جاتا ہے، پانی لینے گئے۔ مشق بھری مگر واپسی پر بازو قلم ہو گئے۔ نیزہ لگا اور مشق بھی گرا دی گئی، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مشابہت تھے، جب اذن جہاد لے کر نکلے تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما 13 سالہ نوجوان جنہوں نے اپنی ماں کی طرف سے دیا گیا نکاح کا خط امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور اذن جہاد لے کر میدان میں نکلے اور ان کا جسم نیزوں اور تلواروں سے چور چور کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی ایک ایک کر کے تمام رفقا شہید ہو گئے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، خیموں میں صرف خواتین اور بچے تھے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری مرتبہ خیمے کے پاس آ کر اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کہا، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور میدان میں اترے۔ ان پر تیروں اور تلواروں اور ریزوں کی بارش کی گئی، ان کا جسم زخموں سے چور ہو گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے اور شمر ذل جوشن جیسے بدبخت نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کربلا کے بعد کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر بلند کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ اہل بیت کی عورتوں کو بے پردہ قید کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و خطابت سے دشمنوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ شام کے دربار میں جب یزید کے سامنے اہل بیت پیش کیے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یزید تو ہمیں رسوا سمجھتا ہے مگر یہ صرف ظہری فتح ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کی عظمت قرآن سے ثابت ہے۔ واقعہ کربلا سے سبق، کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے جان دینا فخر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ ظالم و فاسق کے سامنے خاموشی بھی گناہ ہے۔ آپ نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے مشن کو زندہ رکھیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور دین کی سچائی پر ڈٹ جائیں۔ یاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے صرف آنسو بہا کر مجالس برپا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کیا ادا کر دیا؟ نہیں، جب تک ہم اپنی زندگی میں دین کو نافذ نہیں کرتے، جھوٹ، ظلم، خیانت، رشوت، ناانصافی کو نہیں چھوڑتے، ہم حسینی نہیں بن سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہر دور کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے۔ ان کی شہادت ہمیں جرت، سچائی، قربانی اور غیرت سکھاتی ہے۔ آج اگر ہم خود کو حسینی کہتے ہیں تو اپنے کردار پر سے بھی ثابت کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ درد انگیز اور سبق آموز تحریر دل کو چھو گئی ہو تو براہ کرم حنیف وائس کو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہماری کوشش ہے کہ دین اسلام، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کے عظیم واقعات اور اصلاحی پیغامات ہر مسلمان کے دل تک پہنچے۔ آپ کا ایک شیئر، ایک سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔